رمضان تو آنے والا ہے، اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رمضان میں کیسے بدلے گی؟ بدنگاہی کی عادت ہے تو رمضان میں بھی یہ عادت کہیں مجھے مروا نہ دے۔ اے حرام کمانے والوں، ماہ رمضان میں کیسے حرام کماؤ گے؟ اے مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، ہر بندہ سوچے جس کی بری عادت ہے چاند نظر آتے ہی ایسا کیا ہوگا کہ میری عادتیں مجھ سے دور ہو جائیں گی، اور اگر یہی بری عادتیں لے کر میں رمضان میں داخل ہو گیا اور رمضان میں بھی گناہ کرتا رہا، رمضان میں بھی رب کو ناراض کرتا رہا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھو ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، ماہ رمضان کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے روزہ نہیں رکھتے، آج مسلمان کہلانے والا سر عام کھاتا پیتا نظر آتا ہے۔ ارے ماہ رمضان کا احترام کرنے والا غیر مسلم ہو، اس کو بھی رب کس طرح عطا فرماتا ہے سنیے۔ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا، ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ اس آتش پرست نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ احترام رمضان۔ اے رمضان میں گناہ کرنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں، اے ماہ رمضان میں حرام دیکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں حرام سننے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ارے یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے، ہم پر احسان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائے، یہ ایک مہینہ عبادت کر لے میں ان سے راضی ہو جاؤں، وہ یہ رب کی عطا ہے، مگر پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔